آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ بھی جان لیں کہ کوئی عبادت نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے توحید نہ ہو۔ آپ عمرے کرتے رہیں لیکن شرک کرتے ہیں، اس عمرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ حج کرتے رہیں لیکن ساتھ شرک کرتے ہیں، ساتھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا مکہ والے جو تھے جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جہاد کیا، جن کے اوپر آپ نے تلواریں چلائیں، جن کی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، کیا وہ بیت اللہ کے منتظم نہیں تھے؟ بیت اللہ کے متولی نہیں تھے؟ کیا انہوں نے آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے بیت اللہ تعمیر نہیں کیا تھا؟ کیا وہ حج نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے۔ کیا وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے۔ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مینا میں جاتے تھے، مزدلفہ میں جاتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، پھر بھی کافر کے کافر ٹھہرے کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ کا بانی ہونے کے باوجود، بیت اللہ کا طواف کرنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، حاجیوں کی خدمت کرنے کے باوجود اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ بزرگ ہیں، یہ وسیلہ ہیں، یہ سیڑھی ہیں۔ کھولیے مسلم شریف، کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں؟ مسلم شریف کھولیے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ مکہ والے جب حج کرتے تھے تو وہ بھی تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک، وہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، مکہ والے کہتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے تھے لبیک لا شریک لک، یا اللہ میں حاضر ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی یہی کچھ کہتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا جملہ ان سے سننے کے بعد کہتے تھے بس بس بس، یہ توحید ہے، یہاں پہ خاموش ہو جاؤ، آگے شرک والا جملہ نہ کہنا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے بعد وہ شرک والا جملہ لے کر آتے ہیں، تو آپ کہتے تھے بس بس آگے نہ کچھ کہنا۔ لیکن وہ کہتے تھے کیا؟ کہتے تھے الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی اصل ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ان چھوٹوں کا بھی مالک تو ہے، اور وہ چھوٹے جن اختیارات کے مالک ہیں ان کا بھی اصل مالک تو ہے۔ وہ بھی مانتے تھے اصل کون ہے؟ اللہ، لیکن یہ بزرگ ہیں، یہ لات بزرگ ہے، یہ عزا بزرگ ہے، اور آپ کہیں گے کہ بھئی کہاں کی بات کہاں ملا دی، وہ لات تو بت تھا، اور ہمارے قبر والے درباروں والے جو بزرگ ہیں وہ تو انسان ہیں۔ کھولیے بخاری شریف، جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ لات ایک بزرگ تھا، کان رجلن، ایک آدمی تھا، یہ ایک آدمی تھا جس کا بت بعد میں بنا، یہ کون تھا؟ یہ آدمی تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، انہیں ستو پلاتا تھا، جب فوت ہوا تب اس کے نام پہ یادگار بنی۔ جب یادگار کے پاس آتے تھے تو وہ بھی جانتے تھے کہ پتھر ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ پتھر کے پیچھے ایک شخصیت ہے۔ جیسے آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے درباروں پہ آتے ہیں، مزاروں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بظاہر سامنے قبر ہے، پتھر ہے، لیکن نیچے شخصیت ہے۔ میرے بھائی اس لیے سمجھ لیں شرک کسے کہتے ہیں۔ اگر عمرہ کرنے کا نام، حج کرنے کا نام، صرف اسی کا نام مسلمانی ہے تو مکہ والے عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک بھی پڑھتے تھے، لیکن شرک کے لیے چور دروازہ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ یہی چور دروازہ آج کے کئی مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ سے کہ یہ جان لیں بات کہ کوئی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے توحید نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ کہتے ہیں ایسے ہی کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع طہارہ، کوئی نماز اس وقت تک نماز نہیں ہے جبکہ اس سے پہلے وضو نہ کیا ہو۔ وضو کے بغیر، تیمم کے بغیر نماز پڑھے نماز ہو جائے گی؟ وہ کہتے ہیں ایسے ہی توحید کے بغیر جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنے بھی ہاسپٹل بنا لیں، جتنے بھی یتیموں کی کفالت کر لیں، بیواؤں سے تعاون کر لیں، ایمبولینسیں آپ کی پورے پاکستان میں چلتی ہوں، لیکن آپ کفری عقیدہ رکھتے ہو
آپ کے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے.